بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ رات ایک گھنٹوں کی رات نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، اصل جملہ یہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو گے شب قدر کیا ہے۔ اللہ جس نے بھی جہاں بھی عبادت کی اس کی عبادت قبول کرے انشاءاللہ۔ کوئی یقین نہیں ہے کسی کی کون سی قبول ہوئی، یعنی ایک سجدہ بھی کل قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے کہ ہماری عبادتوں میں ملاوٹ اتنی ہے۔ رسول کہتا ہے کہ پہلے آسمان کے اوپر فرشتوں نے صبح صبح دیکھا کہ وہاں پہ ایک بورڈ پہ ایک نوٹس بورڈ، میں اپنی لینگویج میں بتا رہا، نوٹس بورڈ، اب یہ نہیں بولیں کہ بورڈ کا ہے لکڑی کا ہے، میں ایسی پوچھ رہا آپ کو بتا رہا کہ وہاں کے نوٹس بورڈ کے اوپر، پہلے آسمان کے نوٹس بورڈ کے اوپر ایک نوٹس لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو بڑی عبادت کرتی ہے لیکن سب سے زیادہ غضب اسی پہ آئے گا۔ فرشتوں نے دیکھا، فرشتے معصوم جبکہ گناہ نہیں ہوتا ان سے، معصوم مخلوق ہے، رونے لگے، تڑپنے لگے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں نا وہ تیسرے آسمان تک جا سکتے، تھرڈ جو ہے وہ 5th تک جا سکتے، 5th جو ہے 6th تک جا سکتے، بس 7ویں آسمان کے اوپر کے جو فرشتے وہ کہیں بھی جا سکتے۔ وہاں پہ بھی ایک پروٹوکول ہے، ایسا نہیں کہ نیچے والا اوپر جا کے بیٹھ جائے ہیلو بھائی کرتے ہوئے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی ایک سسٹم ہے، اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ تو یہ فرشتے یہاں تک ان کی لمیٹیشن ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جبرائیل نے کیا کہا تھا، جبرائیل نے کہا تھا کہ میں سدرہ ایک بیری کا جھاڑ ہے جو عرش الہی کے اوپر بیر کا جھاڑ ہے، اس نے کہا کہ میں اگر پرے مگز کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ جبرائیل نے کہا، جبرائیل نے یہ بول کے ہم کو بھی ایک میسج دیا کہ تم لوگ اپنی لیمیٹیشنز میں رہو۔ اگر بندہ لیمیٹیشنز میں رہنا تو وہ کامیاب ہے دنیا میں، حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی۔ تو بہرحال ہوا کیا، پہلے آسمان کے فرشتوں نے دیکھا کہ یار یہ نوٹس بورڈ لگی ہے اللہ کی طرف سے، کہہ رہا ہے کہ میری ایک مخلوق ہے جو بڑی عبادت کرتی ہے اور سخت عذاب اس پہ آنے والا ہے۔ رونے لگے سب۔ تیسرے آسمان کے فرشتے جو بڑے ٹاپ براس کے تھے ان کے پاس گئے، جا کے کہا یار آپ لوگ کچھ کرو ہمارے لیے، بتاؤ کون ہے وہ۔ انہوں نے دیکھا وہ بھی رونے لگے کہ کون پوچھے گا اللہ سے۔ 5th آسمان کے فرشتوں نے کہا، جب ان کو پتا چلا نوٹس، وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کون ہے اللہ کی مخلوق۔ ہر آدمی اپنی طرف لے رہا۔ اصل امپورٹنٹ بات اس میں یہ غفلت نہیں ہے فرشتوں میں، جبکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، معصوم ہے۔ 5ویں 6ٹھے تک گئے، وہ فرشتے بھی رونے لگے، یا پتہ نہیں کون ہے وہ۔ 6ٹھے آسمان کے فرشتے 7ویں آسمان میں جو بڑے VVIP ملائکہ بیٹھے ہوئے نا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ٹاپ براس کے، بڑے ٹاپ براس کے، وہ جو ٹاپ براس کے نا وہ چھوٹوں سے بڑی محبت سے بات کرتے۔ جو مجھے میسج دینا تھا میں نے دے دیا۔ دوستو پلیز اپنے چھوٹوں سے محبت، پیار سے، اخلاق، رمضان اخلاق کا مذہب مہینہ ہے، اخلاق کو تو سیکھو، بیہیویئر وہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ روزے میں اگر آپ غصہ کر دیں کسی کے اوپر، میں بولے یار میں تو روزے سے، سو واٹ روزے سے ہو یار۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو روزے سے یار غصہ کیوں آیا بھائی، تو روزہ الگ ہے، غصہ الگ ہے۔ سو واٹ، تم احسان کر رہے ہو اللہ کے اوپر روزہ رکھ کے کہ ہمیں روزے سے، سو واٹ روزے، ارے پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ یار، رات میں سحری اچھی کرو تو غصہ نہیں آئے گا صبح میں۔ تو 6ٹھے آسمان کے فرشتے 7ویں آسمان کے، آپ امیجن کریں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے بڑے، جبرائیل سردار ہے، میکائیل نے کہا نہیں یار مجھے نہیں معلوم، میں کیسے بول سکتا۔ اسرافیل، اسرائیل، جبرائیل تک بات ہے۔ جبرائیل سردار ہے پورے ملائکہ۔ میں ایک بات آپ کو روک کے اور بات بولوں، یہ ملائکہ جو مخلوق ہے نا اللہ کی، اینجلز، یہ کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ معصوم کو معلوم ہے لیکن معصوم نے کوئی روایت ہم کو نہیں بتائی۔ آج ان دنیا میں کتنے انسان ہیں آپ بتا سکتے؟ اپروکسیمیٹلی پوری دنیا میں اتنے بلین لوگ ہیں، مثال کے طور پر اتنے ٹریلین، چائنا میں 1 بلین ہے، انڈیا 1 بلین کور کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔
آپ ایک چیز بتا سکتے، لیکن ملائکہ کتنے کوئی نہیں بتا سکتا، بلینز اینڈ ٹریلینز کی تعداد میں. اور ملک مرتا نہیں ہے، جو پیدا ہو گیا وہ ہو گیا. ملک کو موت ہے ابھی نہیں، کلو من علیہا فان جب ہوگا نا. اینجل گناہ نہیں کرتا، اس کے بعد اتنا ڈر ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس کے بعد اتنا ڈر. یار یہ کون ہے؟ اللہ کی مخلوق. جبرائیل تک بات گئی، سردار ہے جبرائیل، کمانڈر پورے ملائکہ کا، ملینز اینڈ ٹریلینز کی تعداد. جبرائیل نے دیکھا، نوٹس دیکھی، گھبرا گیا، کم میں رونے لگا، پریشان ہو گیا جبرائیل. جبرائیل نے کہا ٹھہرو میں ایک سے اور پوچھتا. وہاں پہ ایک اور تھا جو جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ عبادت کر رہا تھا، اس کے پاس گیا. اس کے بعد جا کے کہا تم جانتے ہو نوٹس ہے کس کی، کس کے بارے میں؟ کہا کوئی بات نہیں میں پوچھ لوں گا. پتا چلا اسی کے لیے تھی یہ نوٹس. وہ ہمارا جو کلوزسٹ فرینڈ ہے نا، اٹلانٹا والوں کا نہیں، میں ایک بات کر رہا، مسٹر شیطان وہ تھا. وہ غفلت میں تو بڑا عادت گزار، میں نے تو بڑے سجدے کیے. یہ جو ذہن میں ہے نا، وہ غفلت کے لیے یہ نوٹس تھی کہ انسان غفلت سے نکلنا ہے. غفلت، اگنورنس سے جس دن باہر آئیں گا نا کامیاب انسان. اور شیعہ کبھی اگنورنس میں نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ ہر لمحہ آپ کا امتحان لے گا. ایک چیز یاد رکھے، اگر آپ نے اتنا خوبصورت عزاخانہ بنایا یا بہترین آپ عبادت کر رہے، مجلس کر رہے، رو رہے، ماتم کر رہے، عزاداری کر رہے، تو آپ سمجھ رہے اللہ آپ کو چھوڑ دے گا. اللہ کے بعد وہ بھی پکڑ لے گا آپ کو باہر. امتحان تو لازم ہے، اور رمضان امتحان کا مہینہ ہے. کھانے پینے کے ساتھ کئی چیزوں کا امتحان ہے، اسی کے بعد روزہ قبول. دوستو ایک چیز یاد رکھو، ایک روزہ تمہارا آج قبول ہو جائے نا، ایک روزہ ساری عبادتیں قبول ہو جائیں گی. ایک تو قبول ہو، ایک ایکسپٹ کر لے گا، گرانٹیڈ مت لو. امتحان کیسا امتحان؟ سب کا امتحان ہے. ہم بولتے ہمارا ہی کیا نہیں، ہر جو کلوز ہو گیا اللہ سے اس کا امتحان. ابراہیم نبی، آپ دیکھیں ہم کیا امتحان دے رہے ہیں، نبیوں کا کیسا امتحان دیا گیا. ابراہیم نبی صبح صبح نکلے گھر سے باہر، 7 جانور ہے، عبادت کر رہے، پکار رہے، ان کا امتحان دیا گیا. نبی موسیٰ وہ باہر نکلے، ان کا امتحان دیا گیا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے. یونس نبی امتحان کیوں لیا؟ مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے؟ آپ کو معلوم ہے رمضان جو دعا کہہ رہا ہے نا، میں نبی کا امتحان مذاق نہیں ہے دوستو. ہم بڑے سن کے انجوائے کر رہے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. ارے بابا پیٹ میں نہیں گئے، وہ تو ان کا امتحان تھا. کیوں لیا گیا یونس کا امتحان؟ یونس ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہا ہے، لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے کہ پروردگار ان کو سیدھے راستے پہ لا دے. وہ سنتا ہی نہیں، کوئی آدمی آتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا اللہ اس پہ عذاب نازل کر دے. یونس نے دعا اپنی قوم سے کہا سنو 10 دن کے بعد یہ ٹائم پہ عذاب آئے گا، تم لوگ سب ہلاک ہو گیا، اللہ کو ایک مان لو، مجھے نبی مان لو. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. یونس نے ٹائم آنے سے گھنٹے یا کچھ دیر پہلے 10 12 15 20 آدمی جو نیک تھے ان کو لے کے پہاڑ پہ چلے گئے. وہ پہاڑ پہ چلے گئے، عذاب آنا شروع ہوا. دعا میں اثر دیکھو، دعا کتنا پاور ہے، دعا میں کتنا پاور ہے. عذاب آسمان سے ایسا نیچے آنے لگا. جتنے کافر اور مشرکین تھے ان لوگوں نے ریئلائز کیا کہ عذاب آ رہا، ہم مر جائیں گے. جو ان میں ایک نیک اس سے پوچھا کہ اب کیا کرنا، یونس تو نہیں ہے. اور یونس نے کہہ دیا اب تو عذاب آنا ہی آنا ہے. ایسا آ گیا، نیچے آ گیا، کالے بلیک کلر کی کلاؤڈز، اس میں سٹونز تھے، کنکر تھے. ایسا نیچے 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 آنے لگا. اپنی آنکھ سے عذاب کو دیکھ رہے کہ اب چند منٹ میں سب مر جائیں گے، پورا شہر ختم ہو جائے گا. تو ان لوگوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ پورے بچوں کو سامنے کیا
यंग छोटे छोटे बच्चों को सामने कर, आसमान के नीचे आ गए, ओपन स्पेस पे चले गए, जैसे हम गए थे ना परसों ज़ियारत पढ़ने। वैसे याद रखो हमेशा, परेशानियों में, मुसीबतों में, तकलीफों में, रमजान में बेहतरीन आमाल में ये एक आमाल भी है कि बाहर जाओ। ज़ेर आप लोग तो बहुत लकी हैं कि माशाल्लाह आप लोगों के पास ओपन है, यहाँ पे हर जगह नहीं होता है। ज़ेर समा जाकर ज़ियारत हुसैन पढ़ो। इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस है। आशूरे के दिन भी हुक्म है कि बाहर जाके पढ़ो। परेशानियों में घिर जाओ तो आसमान के नीचे चले। अब सुनो, यूनुस तो चले गए, नबी नहीं है वहां पे, लेकिन कौम ने क्या किया, अजाब को देखा, नीचे आ गया अजाब, बच्चों को सामने किया, औरतें और मर्द हाथों को उठा दिया, बच्चों से कहा, मासूम बच्चों से कहा अपने हाथ को जमीन पे रखो और चीखें मार के रो कि अब तो मौत आ गई ना। रो के कहने लगे, परवरदिगार हम तेरी वहदानियत को मानते हैं, यूनुस की नबूवत को मानते हैं, एंड वी आर सॉरी। जो मैं पहले दिन से बोला ना, सॉरी बोलो, अस्तगफार, वो यही कहा, सॉरी परवरदिगार, वी आर रियली सॉरी, फॉरगिव मी। गफूर रहीम कहते रहे और कहा मैं तुझे, हम तुझे मानते हैं, यूनुस को बचा मानते, तू हमको बचा ले। मासूम का जुमला है कि अजाब, नबी का बोला हुआ अजाब ऐसा आया जब बच्चों की फरियाद, औरतों की फरियाद, मर्दों के दिल से पुकार कर रोने लगे, अजाब ऐसा टल के चला गया। एक आदमी नहीं मरा, एक आदमी नहीं मरा। नबी ने बताया था अजाब रुक गया। अब क्या था, लेकिन अब वो कौम ऐसी नहीं थी, अजाब आया, मौत चल गई, चलो अब रिलैक्स, फिर शुरू हो जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब तक हालात खराब थे हमारे, अब हालात सही हो गए, अब फिर शुरू हो जाओ, मिक्स गैदरिंग शुरू हो जाओ, इंडियन मूवी शुरू हो जाओ, बेपर्दगी शुरू हो जाओ। ये जो चीज है ना, अरे हम तो बड़े दीनदार है, शादी करेंगे हम पब्लिक के, मैं क्या बोलूं, मैं आई एम सो सॉरी टू से दिस, मैं यहां के लिए नहीं बोल रहा, मैं तो काम बात बोल रहा, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। ये सबसे बड़ा इश्यू हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट का है, सबसे बड़ा इश्यू, और आपके मुल्क में और से बड़ा इश्यू। जिस चीज को बाबा, इस चीज को एक चीज याद रखो, हमारी पहचान क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमको लोग पहचानते क्या है, अली वाला कहकर, हुसैनी कहकर, हमारी पहचान हुसैनी है, हमारी पहचान अली वाले। ईमान से बोलो दोस्तों, अगर हम अली के नाम पे जिंदा है तो हमारी जिंदगी भी वैसी होनी चाहिए ना जैसे अली चाहता है। अगर मौला नहीं चाहते हो, हम बोले नहीं मौला मैं आपको बहुत चाहता, आई लव यू मौला, लेकिन मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, तो फिर वो अली वाला का है, फायदा क्या है फिर। रमजान ये रातें डेस्टिनी को बदलने वाली रातें, रमजान आपकी तकदीर बदल जाए। यकीन करो, आइंदा साल तक जितने आपके इश्यूज हैं वो इन पूरे 10 दिन में खत्म हो सकते हैं। अल्लाह इतना करीम है, हर दुआ को वादा कर रहा है। यूनुस ने क्या किया, यूनुस चले गए, अजाब आया, चले गया। 2 दिन के बाद यूनुस पहाड़ से उतर के नीचे आ रहे थे, बस्ती का एक आदमी मिला, पूछा वो बस्ती वाले कैसे हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या उन पे कुछ चीज नहीं आई? तो कहा कुछ भी नहीं है, वो तो बड़े वैसी मस्त है, घूम रहे। नबी यूनुस का इंतजार कर, वो नहीं जानता था नबी यूनुस यही है, कहा नबी यूनुस का इंतजार कर रहे। यूनुस ने कहा यार मैंने तो कहा था अजाब आएगा, अब अजाब नहीं आया, अब तो मैं जा भी नहीं सकता वहां पे। यूनुस वहां से निकले, निकल के दरिया के पास गए, क्रीक, एक कश्ती जा रही थी, भरा हुआ कश्ती, उसमें बैठ गए। बैठ के अब जाने लगे, 20 दरिया में कश्ती गई, कश्ती हिलने लगी। उस जमाने के जो कश्ती चलाते थे ना मल्ला, वो भी इतने स्मार्ट थे, उन्होंने कहा ये 50 आदमी में एक आदमी ऐसा है जो आका से भागा हुआ है, उसको उतरना पड़ेगा। तो बोला बीच पानी में कैसे उतरेगा? तो कहा फिर, कहा खुरा डालो, ड्रॉ डालो, पूरे के नाम लेके ड्रॉ डाले, निकाला तो यूनुस का नाम आया। उसने कहा यार तुम तो गुलाम नजर नहीं आते, तुम तो बड़े अच्छे ना स्मार्ट आदमी हो यार। फिर डाला 2 दफा, 3 दफा, तीनों दफा यूनुस का नाम है। यूनुस ने उस वक्त कहा यस
وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا. آپ کیا سمجھے؟ یونس نے کہا کہ میں اللہ سے بھاگ کے آیا, میں وہ غلام میں ہوں. اس نے کہا ہم سوری, کچھ آپ کو کشتی میں سے نیچے اترنا پڑے گا. امیجن کریں سمندر میں سے, بیچ سمندر میں اگر کوئی اتار دے اور اوپر والے بائے بائے کہے کہ بولے اب جائیے اب نیچے. اوپر والوں نے بائے بائے کہا اور انہوں نے ڈائیو ماری. جیسے ہی ڈائیو ماری پانی, اللہ نے مچھلی کو حکم دیا پہلے سے تیار ہو جا, منہ کھول کے اپنا. یونس کو نہیں معلوم کچھ بھی کہ نیچے کیا, وہ تو اپنی جان بچانے پانی میں کودے. انہوں نے کشتی میں سے ڈائیو ماری. جیسے ہی ڈائیو ماری اللہ نے پہلے سے انتظام کر دیا تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں نماز فجر کے بعد, فجر نماز کے بعد اگر کوئی 330 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھے تو اللہ ایسا ارینجمنٹ کرتا ہے پہلے سے کی طرف سے. تو ڈیلی 330 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھو اللہ کی طرف سے. اللہ ایسا راستوں کو کھولتا, راستے ویوز کو بناتا. دیوار میں سے آپ کو رزق دے گا اگر 330 دفعہ پڑھو گے تو. یونس نے ڈائیو ماری, ان کا ڈائیو مارنا تھا. نیچے آلریڈی مچھلی منہ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا تھینک یو ویری مچ, آ جاؤ اندر پیٹ میں. جیسے ہی پیٹ میں پہنچے یونس, مچھلی نے ایسا انگڑائی لی. جبرائیل نے فوراً پہنچ کے کہا سنو, یہ تیری غذا نہیں ہے, یہ نبی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تو اب اس کی حفاظت کر. جانور ہے فوراً, یہ انسان نہیں ہے. ہم ہوتے تو بولتے کیوں, ہم کو تو غذا مل گئی. دوستو یہ فرق ہے انسان اور جانور میں. پلیز جو اللہ بولے, جو معصوم بولے نا, اپنی عقل مت لڑاؤ. آپ جو بولے اس پہ یس بولو. اطاعتگزار وہ بہتر ہے. اوبیڈین بندہ بننا ہے. محبت میں دیوانگی نہیں ہے, اطاعت ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا, یہ دیوانگی نہیں ہے, کریزینس نہیں ہے. وی آر ناٹ کریزی. شیعہ کریزی نہیں ہے. کریزینس میں اطاعت نہیں ہوتا, اوبیڈینٹ نہیں ہوتا. محبت ہے عقل کے ساتھ. ہم نے اہل بیت سے محبت کی ہے, عقل کے ساتھ محبت کی ہے. تو یہ جیسے پیٹ میں گیا وہ لے کے چلنے لگا, مچھلی گھومنے لگی. کل میں نے بتایا تھا پوری تسبیح سنی. 40 دن تک, 40 ڈیز تک مچھلی نے پورے دریاؤں کا سیر کیا. 40 ڈیز کے بعد اور یہ پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت ہر دعا سے پہلے پڑھو, ہر دعا سے پہلے یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. یہ 4 آیت ہیں. بہترین عمل ہے دوستو. اپنی دعا سے پہلے عادت ڈالو اس کو. خالی اما یجیب پڑھنے سے ٹھیک ہے, وہ بیماریوں کے لیے بہت اچھی ہے. میں کوئی آیت کو کمپیئر نہیں کر رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا. میں بتا رہا یہ معصوم کا جملہ ہے کہ تم اگر حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہو, حاجت کو دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو, اس لیے کہ پورے قرآن میں یہ 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے فوراً بعد اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم رحمت کے دروازوں کو کھول دیں گے. یہ پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر 118 مرتبہ روز کسی مقصد کے لیے پڑھو, کوئی بھی مقصد آپ کا ہے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے, ڈیلی 40 ڈیز تک. عورت بھی پڑھ سکتی, مرد بھی پڑھ سکتا, کسی حالت میں بھی پڑھنا ہے, نماز نہیں ہے اس میں. 118 مرتبہ, پہلے 5 مرتبہ صلوات پڑھنا, آخر میں 4 مرتبہ صلوات پڑھنا. پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو ڈھکے. تو عجیب عمل ہے, یہ عجیب عمل ہے. یہ ایسا عمل ہے کہ تم اگر مصیبتوں میں, پہاڑوں میں گھر جاؤ, اگر تم یہ اللہ کی, یہ قرآن کی آیت پڑھو جو نبی یونس نے پڑھی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ ایسا راستوں کو کھولتا ہے.